سورہ زمر آیت نمبر 22 اور 23 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس کیا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم ہو، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل پر اللہ نے گمراہی کی مہر لگا دی ہو۔ پس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کے دل اللہ کے ذکر کرنے کی بجائے سخت ہو گئے ہیں، وہی کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام کو نازل کیا جس کے مضامین ایک جیسے ہیں، بار بار دہرائے ہوئے۔ اس سے ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اسلام کے لیے سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احکام قبول کرنے کی اس کے دل میں مکمل استعداد پیدا کر دی ہو، اور جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس میں وہ فطرت صحیح اور سالم موجود ہو، اور اس کی غلط روش کی وجہ سے وہ فطرت ضائع نہ ہوئی ہو۔ نیز فرمایا وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر قائم ہو۔ اس نور سے مراد یہ ہے کہ اس باہر کی کائنات میں اور انسان کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنی توحید اور اپنی قدرت پر جو نشانیاں رکھی ہیں، وہ ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرے، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت کی امنگ اور جذبہ پیدا ہو۔ اور جب اس کا یہ نور قوی ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور اس کی گفتگو سننے والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ اگر کسی کا سرخ و سفید چہرہ دیکھے تو کہتے ہیں فلاں کا بڑا نورانی چہرہ ہے۔ یہ نور کا معیار نہیں ہے۔ نور کا معیار یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کی باتیں سن کر دل میں رقت پیدا ہو، جس کی سیرت و کردار دیکھ کر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کا داعیہ پیدا ہو، تو اس شخص میں اللہ کا نور ہے۔ ایک اور معیار یہ ہے کہ فحش کاموں کے ارتکاب اور گناہوں کی کثرت سے انسان کے چہرے پر پھٹکار برسنے لگتی ہے، اس کا چہرہ کھرانٹ ہو جاتا ہے، اور جو گناہوں سے اجتناب کرتا ہو اور نیک کام باکثرت کرتا ہو اس کے چہرے سے سادگی اور بھول پن ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا چہرہ با رونق ہوتا ہے۔ اور یہ نور کے اثار میں سے ایک اثر ہے، لیکن اصل نورانیت یہی ہے کہ اس پر عبادت اور خوف خدا کا غلبہ ہو، وہ یاد الہی سے غافل کرنے والے کاموں سے بچتا ہو، ہنستا کم ہو اور روتا زیادہ ہو، اس کی مجلس میں لطیفے اور چٹکلے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں۔ ایسے شخص کا نور دوسرے کے دلوں کو بھی یاد خدا سے روشن کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے روشن کرتا ہے۔ وہ جس قدر عبادت و ریاضت میں قوی ہوگا اس کا نور اس قدر قوی ہوگا۔ عام مومنوں کے دل کا نور چراغ کی طرح ہے، اولیاء اللہ کا نور ستاروں کی طرح ہے، صحابہ کا نور چاند کی طرح ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سورج کی طرح بلکہ سورج سے بھی زیادہ قوی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔